نہیں ہوں، میں احمدی ہوں اعظم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا سامنے آ جائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، دعائیں ہیں آپ. الحمدللہ. اچھا، کوئی ہو گفتگو کرنی کہاں سے تھی. میں کال کر نے رہے ہیں آپ؟ بھی جو آپ ہندوستان کے سے ہیں یا پاکستان سے ہیں؟ جی میں بھی ہندوستان. نہیں، میں ہندوستان. ہندوستان سے. آپ کے یہاں بھی لائٹ نہیں ہے؟ میں ہندوستان لائٹ ہے، لیکن تھوڑا میں نے لائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے کیونکہ میں براڈ صحیح پر بیٹھا ہوا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر، صحیح. اس کی وجہ سے. جی سر. اچھا، تو یہ بھائی آئے تھے ہمارے پاس ایک ٹک ٹاک پر ہماری آئی ڈی کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ختم نبوت کے موضوع. جی سر. تو میں نے جو آپ کے اسسٹنٹ صاحب ہیں ان سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے شرائط وغیرہ طے کرنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ یاری صاحب جو ہے وہ بغیر تو شرائط کے آپ کیا مناظرہ قائل کرتے ہیں ہیں. کہ ختم نبوت نہیں ہوئی؟ آپ قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے یہ بعد کہنا مزید نبی ہیں؟ ہے کریم صلی اللہ علیہ آپ وسلم کے قادیانی ہیں؟ بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں. ہاں جی، آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی ہیں. جی ہاں جی، صحیح. ہاں جی. اچھی بات. تو وہ تو کہنے آپ لگے کہ ادھر ان ختم نبوت کے قادیانیوں میں آپ موضوع کے کے کیا اوپر. لیول ہے؟ کیا وہاں پہ آپ کا کیا، آپ کوئی دائی ہیں؟ کیا چیزیں آپ ادھر ان کے دائی گروپ ہوں. میں دائی؟ تو ادھر آپ کس قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے تو کئی گروپ ہیں. کتنے گروپ ہیں؟ شیعوں سے تو کم ہی ہیں. کتنے ہیں ویسے آپ کی نالج میں؟ نہیں، شیعوں کے کتنے گروپ ہیں؟ شیعہ کا ایک ہی گروپ ہے، اثنا عشری. شیعوں کے تو بہت سارے. نہیں، بہت ہاں سارے جی، نہیں. بہت سارے نہیں. دکھائیں کون سے. احمدیوں کا بھی پھر ایک ہی گروپ ہے، جماعت احمدیہ. آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہماری روڈ پر آتے جاتے ہیں مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں. وہ تو کوئی گروپ تو نہیں ہے گواہ نا. ہوں گے بھائی. اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ نہیں کہہ سکتے شیعوں کا ایک فرقہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا نا. سب شیعہ نماز پڑھتے ہیں. اب ہاں، تو کوئی بس شیعہ پھر آپ نماز بھی نہیں نہیں کہہ پڑھتا، یہ اس سکتے. کی ابھی تو پھر پرسنل ڈیسیجن. تو آپ نہیں بتائیں گے کہہ سکتے کہ کہ احمدیہ آپ کی نہیں بہت بتائیں ساری گے گروپ کہ ہیں. آپ قادیانیوں میں کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ جماعت کون احمدی. کون سے آپ کون کون سے گروپس کو جانتے ہیں مجھے بتا دیجیے، پھر میں ان میں سے بتا دوں گا میں ان میں میں ان سے کا کون سا اتنا ہوں نہیں کون سا جانتا. نہیں ہوں. میں اتنا جانتا ہوں لاہوری گروپ ہے نا، تو ایک پھر لاہور ہوا والے میں ہیں نا. تیر نہ میں نے چلانا. پڑھا ہے ویسے ان کے مرزا غلام نہیں، وہ احمد صاحب لاہور کے والا بعد نہیں بہت ہوں. سارے ان میں تقسیمات نہیں، آئے وہ تھے. لاہور والا نہیں ہوں. ہاں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہاں. تو اس تو بہت سارے ہیں نا. تو آپ قادیانی صاحب کو ہوں. وہ بہت مانتے سارے ہیں. تو کہاں پھر ہو گئے؟ آپ دیکھ لے کی کر آپ کو کتابیں دیکھ کون کر سی آپ ہیں؟ یاد رہا ہے، آپ طرح بہت سارے ہو گئے. آپ کن چیزوں کو حجت مانتے ہیں؟ ان چیزوں مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. قرآن کریم کو. اور قرآن کریم، احادیث مبارکہ جو کون قرآن سی کے احادیث؟ خلاف نہ ہو، جو جو حدیث قرآن کے قرآن کے خلاف. مطابق ہو، خلاف نہ ہو قرآن. ٹھیک ہے. مزید وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور آپ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ہاں جی، آپ کریں گے نا فیصلہ. کیا وہ آپ کی مرضی پہ ہوگا. قرآن کرے گا ٹھیک فیصلہ. قرآن ٹھیک ہے. قرآن کرے گا نا آپ کی فیصلہ. آپ سے تھوڑی نہ کرواؤں گا میں. بھائی اگر میں کسی حدیث کو قرآن کے خلاف کہوں گا تو ثابت کرنا پھر میرے ذمہ ہے نا. تو وہ آپ اگر حدیث کسی کی کون حدیث سی کو کہو گے کہ کتابیں ہیں نہیں جو آپ قرآن اس کے کو صحیح مطابق، مانتے ہیں نا؟ سن تو لیجیے، بات تو سنیے، مجھے بھی تو کمپلیٹ کرنی دیجیے. ہاں جی جی بھائی کریں. قرآن کے اگر قرآن کے خلاف کسی حدیث کو میں کہوں گا تو اس کو ثابت کرنا میرا کام. ٹھیک صحیح ہے نا. فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے. دو جو صحیح مناظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی صحیح اپنی بات رکھتے ہیں. صحیح فیصلہ کرنا عوام کا کام. اگر میں کسی صحیح. حدیث کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے دلائل دینا میرے ذمہ ہے. میں تو دلائل دوں آپ گا، کہتے عوام ہیں فیصلہ کر بخاری لے گی. مسلم وغیرہ کی جو احادیث ہیں ان میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، جو صحیح حدیث متفق علیہ ہاں جی، اس احادیث میں ہیں ہو وہ سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہوگی تو ضرور میں بتاؤں گا، اگر نہیں نہیں، ہوگی تو یعنی وہ بسم آپ اللہ. کا کہنا یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث جو جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح ہیں سنیے نا وہ بات. قرآن کے خلاف بھی میں ہو نے سکتی آپ ہیں. کو ایک مسلم اصول میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے. آپ نے مجھ سے اصول پوچھا اور مسلمات بھائی میں بھی نے آپ آپ کا کو بتایا. اصول ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے نزدیک آپ کے اصول میں یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث میں جو محدثین کے نزدیک میں سب کے یہ کہہ نزدیک رہا اجماعی. ہوں تو آپ بھائی کے سن لو نا مقدم پہلے، جو ہے. سن لو پہلے سوال پھر جواب دینا کہ سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے، متفق علیہ ہے، تو اس میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے؟ ہو گئی بات آپ جی کی. میں بولوں، بولیں. میں نے جی جی آپ کو بولیں. اپنا ایک اصول بتایا، وہ چاہے بخاری سے ہو، مسلم سے ہو، ابی داؤد سے ہو، یا کسی بھی حدیث سے ہو. ٹھیک ہے. اگر میرے نزدیک کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن سے ٹکرائے گی، ہوں. اس سے اور ثابت کرنا اور اسے قرآن رد کی کرنا تفسیر وہ کا بھی میرا. آپ فیصلہ کریں گے نا. قرآن کی تفسیر کا بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ حدیث اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فیصلہ کروں گا؟
میں نے کہا فیصلہ وہ بھائی عوام آپ کرے گی۔ کہیں گے نا، آپ ادعا کریں گے کہ یہ حدیث فلان آئے کے خلاف ہے نا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ تو یہی کرنا کہیں گے چاہتے نا۔ ہیں فیصلہ؟ آپ کرنا آپ چاہتے ہیں فیصلہ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، میں اگر یہ ہاں کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو اسے ثابت کرنا پھر میرا کام ہے، فیصلہ عوام کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک مقدم قرآن کریم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو مجھے پتا ہے بتا کہ ہم دیجیے آپ کے کہنے عامر روایات کو نہیں مانتے، آپ کو پتا ہے ہمارے کن نزدیک روایات کو نہیں۔ جماعت عمریہ کے احادیث کو ہم نہیں مانتے، آپ ہمارے کے نزدیک کیا اپنے احادیث۔ مسلمات ہیں اپنے بتا دیجیے، جی، آپ کے کیا مسلمات ہیں اپنے بتا۔ ہمارے پاس مسلمات عقل ہیں، قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث ہیں، عقل جو شیعہ عقل حدیث۔ تو لیجیے نا، عقل مطلب جس انسان کی جو کہتی ہے آپ، میں آپ کو ہی مانتے ہو۔ اب آپ کی اپنی عقل ہے، یہ جو برابر میں بھائی بیٹھے ہیں ان کی اپنی عقل ہے، ایک آیت پہ ان کی عقل کچھ اور کہتی ہے، وہ آپ کی کچھ اور عقل کی کہتی ہے۔ دلیل اگر واضح ایسے ہی ہو چلتا تو ہے سب کے لیے اسلام۔ واضح ہوتی ہے نا کہ یہ بات صحیح ہے۔ واضح پہ تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ ایک ہے، اس میں کون سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے بالکل۔ تو اگر کوئی شخص اسی واضحات میں اس کے وہ توجہ نہیں دے رہا، یا کوئی ایسی چیز کسی کے لیے واضح ہے دوسرے کے لیے واضح نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل دیا جاتا ہے، تو اگر وہ دلالت کر لیتا ہے تو وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ سائنس اسی پہ کھڑی ہے، علوم اسی طرح پھیلتے ہیں کہ انسان عقل کو سائنس کو مانتا ہے۔ چھوڑ دیجیے نا، سائنس اگر تو آج جا ہوئی ہے، عقل ہی اللہ کو نہ جس آپ مانے، کیسی عقل باتیں ہی کر کو رہے نہ ہیں۔ مانے تو کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ کوئی بھی کہہ چیز رہا صحیح ہو ہوں سکتی آپ سے کہ اگر اس چیز کو آپ کی عقل مان رہی ہے اور میری عقل نہیں مان رہی ہے، تو کیا مجھے اسے رد کرنے کا اختیار ہے؟ بھائی یہ وہ تو دلیل آپ کو کے بھی ساتھ پتا ہے ہے، نا، دیکھیں دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بھائی، دلیل کے ساتھ۔ مطلب دلیل کے ساتھ آپ یہ کہیں گے جی یہ جب دلیل دے دی تو پھر اس میں عقل کی کیا دخل؟ دلیل تو خود عقل بنا دیکھیں، بعض دلائل عقلی ہوتے ہیں، بعض دلائل نقلی ہوتے ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ بعض وہ دلائل ان کے مجھے بھی پتا ہے، مقدمات بعض عقلی دلائل ہوتے ہیں، نقلی ہوتے ہیں، بھائی مجھے عقلی بھی، ہوتے ہیں وہ بھائی۔ میری بات تو اگر سنیے۔ کوئی چیز نقلی دلیل پہ مبتنی ہو تو وہ نقلی اس کے دلائل ہوتے ہیں، کتاب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو نقلی نہیں ہے، تو آپ عقلی ہے۔ ہاں، تو آپ کہتے ہیں، آپ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ سب چیز جو جن کے مقدمات عقلی ہیں وہ سب کے لیے مسلم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے مقدمات عقلی ہیں، لیکن اس کے نتیجے تک سب لوگ نہیں پہنچے ابھی تک۔ اگر آپ ان کے کو جو دکھایا مقدمات ہیں جائے تو مجھے وہ بتا تصدیق دیجیے، کریں گے بتائیے۔ کہ وہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے پہلے۔ آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا تو کردار کردار تھا، پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں، آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ سب تاریخ آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ بھاگ کھڑے ہوئے آپ، کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار؟ حضرت مسیح بس موعود علیہ یہی ہے کہ السلام کے جس شخص کردار کے پر بات دیکھیں، کریں۔ جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اجازت دیں نا بات کرنے کی، بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں بات کرنے کی۔ آپ نے جس اپنی شخص بات کی کہی، میری بات سنیے آپ۔ نہیں، ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں پہ اجازت، آپ کہنا گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا۔ اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا، اس کا کردار رنگیلا ہے، ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ، اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں۔ بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ۔ نہیں، میں وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے، تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے۔ غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے، آپ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے۔ صحیح ہے، بات تو کرنے دو بھائی، بات تو کرنے دو، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے 1 منٹ مانگا، میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا کسی اور موضوع پر، آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر۔ اب بات سنیے، کردار پر سب سے پہلی بات اس کو تو پتہ نہیں، وہ عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں۔ دیکھیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت،
آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت, آپ تو بات نہیں کرنے دے. آپ لیکن آپ مرزا بھلے غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے, جھوٹا ہے. لگاری صاحب بات تو سنیے. ارے بات تو سنیے, ثابت ہو گیا, بات تو سنیے. ثابت ہو گیا, مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے. تو غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے آپ کی. سب سے پہلی ایک بات یہ ہے شخص جو میں کسی کی 150 نبوت سال پہلے کو گزرا ہے نا, اس کا تاریخ تو بڑا وہ ریسنٹ ہے. خاموش تو ہوئیے جناب. اس کے تاریخ پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا ایسے چاہتے نا؟ کرتے ہو آپ مناظرہ. ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا, میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی. اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو, آپ بول پڑے ادھر سے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا میں ایک آپ الگ کو موضوع ہے, اور میں آپ کو نبوت دکھا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں دیکھا, نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے, دونوں باتوں میں فرق ہے. جب نبوت کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا نا, پھر دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. سارے نبیوں کے ختم ہے آپ کرداروں کی کے بات, اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے, ان کے بات کردار آپ پر کی بھی انگلی ختم ہے, اٹھی ہے. لیکن بات آپ آپ کی مرزا ختم ہے. صاحب کو نبی جو نہیں, آپ پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے, پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی دکھائیے احادیث بڑی پڑی ہیں دو چار کہ یہودی بتائیے نصرانی مجھے. اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ نصرانی واقعی اب سن لو نا بھائی, سوال اٹھانے آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے. ہاں جی دیکھیں بیچ میں نہ بولیں نا, دوسرے سیفی بیچ میں بھائی نہ بولیں, مجھے بات کرنے دیں. سیفی بھائی دیکھیں بھائی, ان کو کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ کے درمیان اللہ علی صاحب نے بولے. یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے, عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے, بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جس کو آپ نبی کہتے ہو, جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو, جس کو اپنا قائد مانتے ہو, جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں, آج تک جاری ہے, پرانے زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات, کرسچن حضرات, ہندو حضرات اور غیر مسلم حضرات کتنا کہ وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے, فلان کام کیا, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. عمر نے فلان کام کیا, یہ اس کا بتاؤ. عائشہ نے فلان کام کیا, یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم, سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے, وہ موعود ہے, وہ نبی ہے, اتنا بڑا, اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. اور آپ لوگوں کی ہمیشہ ہی چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے, ثابت شدہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں, پہلے سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے, اس کے میسنجر کے کردار پر, آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلان شخص نبی ہے, ختم نبوت نہیں ہوا, اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں, جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں, اس کا کردار اپنا کیسا تھا, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا, وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے, اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے, اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا, اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے کردار پہ گفتگو, کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں, اپنے بیانات میں, ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں, اس کے غیر اخلاقی کام سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے, تو اس پہ گفتگو کیا جائے, ٹھیک ہے. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی, پھر آپ کا مذہبی باطل ہے, پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ گفتگو ہوگا, پھر اس کے بعد ختم نبوت پر. حاضر ہے تو ہم حاضر, اور یہ بالکل ہمارے سچ ہونے کی دلیل ہے, ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کیا. 3 منٹ سے بول رہے ہیں, ان کو خاموش کیجئے ذرا, میں جواب دیتا ہوں. آپ بات کیجیے گا, سیفی صاحب اب آپ بات کیجیے گا, وہ نہیں بولیں گے, آپ اپنی بات کمپلیٹ. ان کا مائک میوٹ کریں ذرا, جس طرح سے دوسروں کا یہ میوٹ کروا رہے تھے, ان کا بھی میوٹ نہیں کریے. کریں گے سب, آپ بات کریں, وہ نہیں کریں گے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے دکھائیے تاریخ میں ذات کے اوپر کہاں مناظرے ہوئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مناظرے ہوتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. بھائی اعتراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے,
मुनाजरा करना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। मुनाजरे के अंदर आप मुझे दिखाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर देखो जी वो फला आलिम ने हमारे मुनाजरा किया था, वो मुखालिफ जो यहूदी था या ईसाई था वो एतराज कर रहा था रसूल अल्लाह की जात पर और हमारा मुनाजिर बैठकर इधर से जवाब दे रहा था। एक मुनाजरा दिखाइए जनाब आप मुझे। जबान से बोल देने से काम नहीं होते हैं अल्लाह यारी साहब, ये तो जबान है, इसके आगे खुला मैदान है, जैसे मर्जी आप बोलते रहो। बात यह है कि मुझे दिखाओ। उसने कहा देख किताब उठा, फला पेज है, फला सफा है, फला आलिम की किताब है, नहीं दिखा पाओगे आप, ठीक है ना। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात के ऊपर मुनाजरा हुआ, कौन सा मुनाजरा किया है जी और किसने किया है, जरा नाम बताइए मुझे उसका, कहाँ उसका रिकॉर्ड है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुनिए ना, एक दो बातों के ऊपर एतराज करना, जात के ऊपर मुनाजरा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कि आपने एक दो एतराज पेश कर दिया कि जी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फला फला काम किया था और मुखालिफ आपका आकर ये कह रहा है कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं ऐसे था, इसे जात के ऊपर मुनाजरा नहीं कहते हैं। तीसरी बात ये है कि भाई सबसे पहला मसला है खत्म नबूवत, कि भाई नबूवत अगर खत्म हो गई, मिर्जा साहब की जात पे बात करने की बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने दावे में झूठ हो जाएंगे। आप 50,000 एतराज मेरे सामने पेश करेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा, आप मुझे एक चीज साबित कर दीजिए कि नबूवत खत्म हो गई है, दुनिया के अंदर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है हमें मिर्जा साहब की जात पर बात करने की। ये दरअसल में आप लोग इसलिए बहाना चलाते क्योंकि आपको भी पता है ये चीज साबित नहीं है, इसलिए जिससे भी हम ये कहते हैं कि जी नबूवत खत्म नबूवत के मसले के ऊपर बात कीजिए, उन्हें सीधा मिर्जा साहब याद आता कि जी वहां से बेतहाशा एतराज करते रहो, एक एतराज का जवाब देंगे, दूसरा दूसरे का देंगे, तीसरा, सारे एतराजों के जवाब अगर इन्होंने दे भी दिए ना तब भी हम यही कहेंगे कि हाँ चलो जी ठीक है, हम इन एतराजों को गलत समझा करते थे, ये एतराज ऐसे नहीं है, बात वैसे है जैसे तुमने बताई, लेकिन मिर्जा साहब फिर भी नबी नहीं है जी, क्यों, और नबूवत खत्म हो गई। यार तुम यूं राउंड घुमाकर मुझे लेकर आओगे अल्लाह यारी साहब, आप सीधा सीधा वहीं लेकर आओ ना, आप साबित कीजिए भाई ये है खत्म नबूवत और ये हो चुकी है, ये उसकी दलील है, जरूरत ही नहीं है मिर्जा साहब की जात के ऊपर बात करने। एक तीर से सारा जरूरत निशाना नहीं है कीजिए जी, ना। क्यों अब मुझे मेरी राउंड बारी, घुमा आप दोगे खामोश हो जरा जाओ, आप? आप खामोश हो जाओ जी, आप खामोश हो जाओ। अच्छा आप डिसाइड करेंगे कि आपकी बारी है कि नहीं है। मैं अभी खामोशी से सुन रहा था, जब आप अब बात आपकी खत्म है ना, कोई मजीद बात तो कर नहीं रहे ना आप। आप कह रहे हैं ना बात एक खत्म, कंप्लीट कर लेने मेरी कर बात लेने कब कंप्लीट खत्म हो होगी, गया ना, आप ये कोई नई डिसाइड बात तो करेंगे। कह नहीं रहा। एक कंप्लीट मेरी कर बात लेने कब खत्म होगी आप डिसाइड करेंगे। और आपने आपसे तो कह कम दी कि ही बोला मिर्जा हूं। की जात पे गुफ्तगू की जरूरत ही नहीं है जी, आपने तो ये कह दिया ना, एक खत्म तो कर दिया लेकिन आपने बात। आप सुनिए, आप पढ़े कंप्लीट करने फिर पढ़े लिखे तारीख शख्स को हैं वाइंड आप, अप अच्छा करें। एक मिनट सुनिए, पढ़े लिखे शख्स हैं आप अल्लाह यारी साहब, यहाँ लोगों को इल्म का दर्स देते हैं, इतना तो कम से और कम आपको नसीहत पता ना करो होना ना यार, चाहिए। नसीहत ना करो प्लीज। और आप तुम क्या अपने करोगे मुझे, नबी आप के क्या करोगे? किरदार पे गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं हो नसीहत सुनिए करने ना, में। बात सुनिए ना इधर, तमीज से जरा थोड़ा सा ना बात किया, नसीहत करने से छोटे नहीं हो और जाएंगे आप। तमीज पता आपकी हर आपकी इंसान बदतमीजी को है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, ऐसे ना करो ना, देखें यह आप नहायत मेरे आपकी अकाबिर का बेअदबी है, नाम इतना गुस्ताखी है कि आप मुझे नसीहत कर रहे हो, और खुद काफिर, खुद एक- मुशरिक, एक- खुद जिंदीक आके आप मोमिन कौन को से नसीहत बहुत कर बड़े रहा है। मोमिन अपनी हो, जबान आप कौन से मोमिन हो थामे रखो जनाब, तो आप कौन से मोमिन हो, साहबा भाई, के आप खामोश हो जाओ, अब गुस्ताख, मेरी नबी बारी के है। आप आप सुन लो, आप सुन हजरत लो, नबी के आप गुस्ताख। और भाई सुन लो, सैफी साहब देखें देखिए जी सर, अब बोले आप। वही कह दूं कि बस सैफी साहब आपकी कोई बात है तो कंप्लीट कर ले ताकि फिर अल्लाह यार साहब से वाइंड अप कर जनाब बात सुनिए, देखिए इनका बंदा मेरे पास तो- आया था, मैं चाहूँ तो उनको कॉल पर बात अरे एक मिनट सुनिए ना। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम नाजरीन की बात मैं सुनवा दूंगा मोहतरम नाजरीन को। मोहतरम अरे, नाजरीन, उनका एक शख्स मेरे पास आया, कॉल पर अभी भी है वो, कहीं तो मैं कॉल अटेंड करके सुनवाऊं। वो शख्स आया, आकर इनके लेट मी कंप्लीट अब मुझे जी, भी बात करने जब दो ना वो- भाई। आपने जो बात की है हमने सुन लिया भाई, यहाँ पे निगोशिएशन तो नहीं हो रहा, निगोशिएशन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे मुज़ाकरात तो नहीं हो रहा ना। अब आप अपना पोजीशन बताएं, हम अपना पोजीशन बताते हैं, ऐलान नहीं करना होता मुझे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपने जो कहना है वो कह सकते हैं। कर लो। अच्छा मेरी बात सुने सॉरी दोनों बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत इंटरप्ट करने की। मुनाजरा अगर करना है तो मुनाजरे की टॉपिक और शराइत तय कर लें आप, क्योंकि फिर बहुत ही पर्सनल जाते जा रहे हैं। टॉपिक और मैं वही शराइत बता तय कर लें। मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ कि इनका एक शख्स मेरे पास आया ब्रॉड पर, टिकटॉक पर, उसने आकर मुझे ये कहा कि मैं आपका मुनाजरा खत्म नबूवत के ताल्लुक से अल्लाह यारी साहब से करा देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो इनकी देख चुका हूँ। हमारे अहमदी भाई इनकी ब्रॉड पर आए, इन्होंने कहा जी कादियानी तुम तो इस्लाम में हो ही नहीं, तुम तो इस्लाम से खारिज हो, पहले मुसलमान हो जाओ, बाद में आपसे गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा पहले उनके इल्म में हो जाना चाहिए कि वो गुफ्तगू किससे कर रहे हैं। मौजू है खत्म नबूवत। अब यहाँ खत्म नबूवत के ऊपर शराइत वगैरह तय करने के ताल्लुक से मैं इनके पास आया,
किसी हद तक ये आगे बढ़े भी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया इनको मिर्जा साहब याद आ गए। कहने नहीं, मैं तो मिर्जा साहब के किरदार पर बात करूंगा। किसी और मौजू पर मेरे से मुनाजरा से बात कर रहे हैं, आप किसी और मौजू पर करना चाहते हैं। ठीक है सैफी साहब, अल्लाह यारी साहब से ठीक पूछ है। लेते हैं। अल्लाह यारी साहब, देखें सर, मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि हमारे चैनल के देखने वाले बहुत होते हैं, कमेंट करने वाले बहुत होते हैं, तो हजरात किसी ने इनको पैगाम दिए, अच्छा काम किया, तशरीफ़ भी लाए, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, तशरीफ़ लाएँ। अर्ज़ यह है कि जिस तरह ख़त्म नबूवत अहम है, उसी तरह मिर्ज़ा साहब का किरदार अहम है कि एक शख्स जो झूठे नबूवत का इद्दिआ करता है, कभी भी उसके किरदार काबिल दिफा नहीं होता। ये शख्स कहता है तारीख में दिखाई कि कभी किसी के किरदार पर मुनाजरा हुआ, और हम रोज़ाना करते हैं भाई, यहाँ पे रोज़ाना मुनाजरे होते हैं कि अबू बकर ने फ़लान काम किया, उमर ने फ़लान काम किया, भाई रोज़ाना होता है और तारीख़ में हमेशा होता रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर यहूदी, नसरानी, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी आज मैंने एक हदीस दिखा दी है इस किताब से, किताब एहतिजाज तबरसी से, कि एक यहूदी आया था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, वो इस बात पर कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नबी से ज़्यादा अजीम है। आपके अपनी किताबों में, मुसलमानों के अपनी जो अकायदे, जो रिवायात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करामात हैं, मौजिज़ात हैं, मूसा के उनसे ज़्यादा अजीम तर। अभी मैंने आज पढ़ा, एक बहुत बड़ा गुफ्तगू है एक यहूदी के साथ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, कि कई सफ़ात पर मुश्तमिल है किताब एहतिजाज तबरसी में, और इस तरह के हमारे किताबों में बहुत सारे मुनाजरात हैं। ये शख्स जो कह रहा है कि किसी के किरदार पर मुनाजरा नहीं हो सकता, ये एक बच्चेगाना अहमकाना बात है। उसकी वजह हमें मालूम है कि क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इनके नबी का किरदार जो काबिल दिफा नहीं है। असल वजह ही यही है, ठीक है ना। वो चीज जो निहायत आम है, जो कलीदी है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है यहाँ पे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर ना होते तो आज ये कादियानी ना होते। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर इद्दिआ न करते तो आज ये कादियानी ना होते, सबको मालूम है। क्योंकि उसका किरदार ऐसा है कि बहुत ही बातिल है, वो उस काबिल दिफा नहीं है, वो उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है जी। क्यों जरूरत नहीं है? नहीं, हम यहाँ पे निगोशिएशन नहीं कर रहे भाई कि आप यहाँ पे हमें कोई दलील दे दें, हम आपकी दलील सुने, हम अपना मौक़िफ़ आपको बता रहे हैं। मानना है मान लें, नहीं मानना है आप चले जाएं, हम आपको मिस नहीं करेंगे। देखें, हम आपको 5 मुनाजरे देंगे ख़त्म नबूवत पर, आप हमें 2 मुनाजरे दे दें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के किरदार पर, लेकिन हम, क्योंकि आप लोग झूठे हो, क्योंकि आप लोग कभी तैयार नहीं हो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार पे गुफ्तगू किया जाए। सबसे पहले हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के कादियानी के किरदार पे गुफ्तगू करेंगे, अगर इस पे तैयार हो उसके बाद ख़त्म नबूवत 5 आपको मुनाजरे देंगे, 5 मुख्तलिफ जलसात आप तशरीफ लाएं, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप पहले हमें ये दे दें, मंजूर है तो मंजूर कर लो, नहीं करना है तो उठ के चले जाओ भाई। और सबको पता चल गया भाई, क्यों ये इस बात की वाज़ेह बुरहान है, वाज़ेह दलील है, क्योंकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के किरदार पे बात नहीं कर सकता, इसीलिए मुनाजरा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उस शख्स का किरदार ये इतना बातिल, उसकी झूठ वगैरह साबित है ना, उसके फ्रॉड साबित है, इसीलिए वो गुफ्तगू करने के लिए ये शख्स तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके मजहब अभी मुनाजरा से पहले बातिल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलो, ये चला गया जी, काट के होगा कि नहीं पूरा कब नहीं टाइम होते हैं पूरा। अभी सुन, 1 मिनट सुन। अच्छा, सबसे मैंने कहीं इनको मना नहीं किया कि भाई मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर होने वाले एतराज़ात के जवाब आपको नहीं दूं। ये बदतमीजी ना करो। तुम फिर हजरत मसीह ना बोलो, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ना बोलो, सिर्फ कह दो गुलाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। जिस तरह तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का हक है, हमें भी लानत करने का हक है। जिस तरह तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का हक है, हमें भी लानत करने का हक है। तुम हम उसको क्यों, एक शख्स जो गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्ताख कुरान है, उसको तुम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारी गैरत बर्दाश्त करेगी? तुम सिर्फ इतना कह दो गुलाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब, अगर तुम अलैहिस्सलाम कहोगे तुम्हें लानतुल्लाह कह दूंगा। ये क्या तरीका है? यही तरीका है, तुम्हें अगर अलैहिस्सलाम कहने का हक है, मुझे लानत करने का हक है। तुम मुसलमानों के दरमियान आकर अगर अलैहिस्सलाम कहोगे तो मैं लानत करूंगा, उसी वक्त लानत करूंगा। हाँ, इस तरह नहीं होगा भाई, इस तरह नहीं होगा। तुम अलैहिस्सलाम ना बोलो, अलैहिस्सलाम बोलोगे तो मैं लानत करूंगा, उसी वक्त लानत करूंगा। तुम पहले उसके किरदार पे गुफ्तगू करो ना, फिर तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का हक है। तुम पहले उसके किरदार पे गुफ्तगू करो, फिर तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का। ऐसे अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफ्त है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफ्त में आपकी भी तो मुनाजरा भी नहीं हुआ, अभी से आप लाल हुए जा रहे हो, ये क्या तरीका है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बातिल को सुनकर हमें गुस्सा आता है, हमें गैरत है, दीन का गैरत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैरत है, कुरान का, ईमान का गैरत है। हाँ, अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, इधर अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे भाई, अलैहिस्सलाम कहोगे तो लानत करूंगा उसी को।
शफी साहब बस इनको आपसे एक खामोश रिक्वेस्ट है। जी मैं इनको खामोश कर देता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए अलैहि इस्लाम के हवाले से जो है ना एक मिनट तमाम रुकिए ना, मरतबे मुझे फिक्र में बोलने वो है। तो ये हमारी तौहीन है, एक मिनट हमारी सुनिए मजहब, ना। हमारी दीन, हमारे कुरान मुझे की ना तौहीन है। अलैहिस्सलाम नहीं कहोगे, तौहीन अलैहिस्सलाम नहीं आप कहोगे ना उस ये शख्स के अल्फाज लिए। बोलो तौहीन, तो म्यूट करो यार इनको, मुझे बात करने दो, जैसे मैंने इनकी बात सुनी। जी कीजिएगा। बस ये जो कह रहे हैं ये रिक्वेस्ट देखिए। तौहीन पता है क्या होती है? सुनिए ना, अपने अकाबिर के लिए अगर कोई शख्स अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये तौहीन नहीं है, समझ रहे हैं? तौहीन वो, अब बोलना मत बीच में, तौहीन वो होती है जो आप लोग करते हो सहाबा को लेकर, उम्मुहातुल मोमिनीन को लेकर, वो होती है तौहीन। आप खुद को इतना बड़ा वलीउल्लाह बहुत बड़ा मुसलमान समझ रहे हैं, आप हो कहाँ मुसलमान? भाई कौन सा फिरका आपको मुसलमान कहता है? आपको तो कोई जूते की नोक पर सब नहीं रखता मुसलमान, है, सब ठीक है? मुसलमान हमें दूसरी मुसलमान बात कहते है, हैं, अगर सभी बात मुसलमान कंप्लीट कहते हैं। अच्छा मैं मुद्दे पे अच्छा, मुनाज़रे आप को लोगों की हो गई है और भाई जो शर्त रखिए, हाँ, शर्त ये पे बात सबने करो, देख शर्त कबूल है या नहीं कबूल है भाई। देखिए, हम आपको 5 मुनाजरे देंगे चलाइए खत्म बात, नबूवत पर, तुम हमें मुझे 2 मुनाजरे दे दो ना चलाइए साहब, मिर्जा आपको गुलाम अहमद पर। अलैहि साहब उनको एक दफा बात को अपनी कर लेने दें। अच्छा जी सर, वो बात तो करें। घबरा शफी रहे भाई, हैं भाई, शफी साहब वो आप आपका जो वास्ता पड़ा है ना अभी तक, वो पड़ा है देवबंदियों से, बरेलियों से, आज ही फंसा दिया, जो वास्ता पड़ा ही अभी आपका तैयारी आज साहब। ही आपको, आप आज ही अभी से आप जो घबरा है रहे ना हैं, फंस तो गए। मेरी बात सुनिए, तो मैं फंसा नहीं हूं, मैंने आपको कहा है कि देखें आपका जो दोस्त आया, वो जो भी, उसने, जिसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, उसने आकर खत्म नबूवत के मौजू पर बात की, मैंने उसके ऊपर हामी भरी, उसके बुलावे पर मैं यहाँ आया और पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इसी इंतजार। अब मैं यहाँ आया तो आपने आकर कहा जी नहीं मैं तो मिर्जा साहब की जात पर एतराज करूंगा, मैं तो उनके एतराज के जो है ना वो उनकी जात के ऊपर मुनाजरा करूंगा आपसे। भाई जात पर मुनाजरा करने से खत्म नबूवत कहाँ साबित हो जाएगी? मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपका मोमिन मजहब का तो बातिल काम होगा ये ना, है कि सही आपका काम मजहब तो बातिल होगा ना। बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है, तो ये आपसे नहीं हो पाएगी अल्लाह यारी साहब, आपके बस का नहीं है, मुझे नहीं लगता आप गुफ्तगू कर पाएंगे। आप तो अभी से नहीं बोलने दे रहे हैं, मुनाजरे में क्या बोलने देंगे आप? बात करो भाई, बात करो शफी ना। साहब आप कह रहे हैं कि शफी मिर्जा साहब गुलाम अहमद की अलैहि जात पे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा बड़ा है जी, बड़ा फायदा है। उसका तो भाई, फायदा ये होगा तो कि रुक आप हमें जाइए 2 ना, मुनाजरे देंगे, मैं हम आपको बताऊंगा 5 मुनाजरे फायदा, खत्म नबूवत पे देंगे ना। अच्छा मैं आप अलैहि खामोश तो हाँ। होंगे यार, ये तो बात नहीं करने दे रहे भाई, यार तुम कैसे ही मुंसिफ हो जी यार, जी शफी साहब आप कंप्लीट कर तुम लेना कैसे अपनी बात, मुंसिफ आप हो? अपनी बात वो कंप्लीट दोस्त कर लेना। आपका मुझे बता रहा था वहां दरमियान में एक मुंसिफ बैठेगा, मुंसिफ तो खुद एक साइड ले रहा है, मुझे तो खामोश कर देते हैं, मैं खामोशी से सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ, उनको ये भी सुनते किया ही नहीं। शफी साहब, आप अपनी बात कर लें कंप्लीट। उन्होंने अरे वो आपको करने आप कहाँ दे रहे हो? सैफी भाई, सैफी साहब, मैं आप वो मौजू अभी पे होश गुफ्तगू है ना। करें ना, जो अच्छा, आपको सुनिए शर्त बात। रखा है, आपको मंजूर है अच्छा, उस पे सुनिए गुफ्तगू बात। करें प्लीज। मेरी आप बात मौजू पे कर लें मेरी वो बात खामोश है, आप जिस मौजू पे मौजू गुफ्तगू मेरी तो सुन बात रहे हैं। जिस मौजू अब बात सुनिए ना, जिस मौजू के लिए मुझे बुलाया गया था उस मौजू के लिए मैं हाजिर हूँ बात करने के लिए। क्या आप उस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे या नहीं करेंगे, बता दीजिए मुझे, हाँ या ना करते हैं मैं चला जाता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। ये तो हमें बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल, पता था। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है सैफी साहब कि हम बिल्कुल खत्म नबूवत में आपके साथ 5 मुनाजरे करेंगे। बस हमारा शर्त है कि उससे मेरे से पहले एक 2 कर दो, मुनाजरे मुझे मिर्जा बात गुलाम नहीं अहमद करनी है, पर, कर दो। उससे एक पहले कर 2 दो, एक मुनाजरे नहीं गुलाम करना मिर्जा गुलाम अहमद पर। ये नहीं कहना उसका फायदा नहीं है, मैं उसका कह फायदा ये होगा रहा कि हूँ, आपका मजहब झूठा साबित होगा। एक मुनाजरा कर लो आप खत्म नबूवत पर, जो कि आप लोगों की तरफ से ही इफ्तिताह उसका हुआ है। शेख बेशक 5 मुनाजरे हजरत, एक सुनिए, बेशक 5 मुनाजरे देखें हजरत मसीह मौद देखें इस्लाम की जात पर मेरे, एक में ही देखें फाइनल कर उस दूंगा। हजरत खत्म मसीह नबूवत पर 5 अलैहिस्सलातु मुनाजरे करने वस्सलाम, को हजरत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है, हम उनको सलावत भेजते हैं। जो झूठे नबी उन पे अल्लाह की लानत करते हैं, तो आप कभी उनको इस तरह ना कहें, इन अल्फाज के साथ कहोगे ना हमें गुस्सा आएगा। देखिए उनको मिर्जा नबी है गुलाम ना अहमद वो, साहब, देखो हम हजरत उनको अबू बकर गाली नहीं कोई देते हैं, समझ हम रहा उनको है। मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कहते हैं आपके एहतराम की वजह से। लेकिन आप ये अल्फाज इस्तेमाल ना कहें, ठीक है, मसीह ऐसी मऊद नबी वगैरह नहीं कहते उनको, अलैहिस्सलाम नहीं मैं कह सकते। आपका पाबंद कह नहीं देंगे हूं ना। कह देंगे तो अच्छा, ठीक आपको है, अच्छा अगर नहीं कोई- लगेगा फिर हमारा जवाब। अगर कोई जैसे अगर आपको कोई आपको आकर कहने लग, अब एक सुन लो, सुनिए, अगर कोई ईसाई अब सुन आपको लो। आकर यही कहने लग जाए कि भाई अल्लाह के नाम के साथ दुरूद ना भेजा करूं, मुझे तकलीफ होती है, मैं तो उनको झूठा समझता हूं, तो कहना छोड़ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कहना अगर छोड़ वहां पे दोगे? मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं ना गुफ्तगू के लिए जहां पे वो सामने वाले शर्त यही रखता है कि ऐसे आदमी को आप दुरूद ना भेजो, तो अगर मैं कबूल करूं मैं दुरूद नहीं भेजूंगा पता वहां क्या तरीका इख्तियार कर रहे हैं? आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं ये कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसने कहा ना ये इस चीज को मानेगा कि मिर्जा साहब के ऊपर दुरूद बांधने से रुके, और ना मुनाजरा होगा। आप खेल खेल नहीं, रहे मुनाजरा हैं। होगा ना, मुनाजरा होगा। आप कह दें मिर्जा गुलाम अहमद साहब, आप कह वो- दो मिर्जा गुलाम जो अहमद आपका साहब, दोस्त कह दो। है ना, अब सुन लो, अब वो सुन जो ले दोस्त सैफी आपने साहब, सुन ले कहा मेरा था, जवाब सुन ले। हमने 400 बंदों के सैफी बीच साहब, में बैठकर पहले ही ये कि वो कबूल नहीं सैफी करेंगे, साहब, और वो आपने कर लिया। सैफी हमारी साहब बात सुन हो ले। गई क्लियर जी जनाब। सैफी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे नहीं 400 सुनेंगे? बंदा हमारी ब्रॉड पर आप इस बात को सुन रहा है
کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے کہ ختم نبوت پر آپ بات نہیں وہ کریں آپ گے. کی غلط بیانی ہے, بریلویوں، دیوبندیوں آپ کی کے غلط پاس بیانی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 5 مناظر مناظرے دیں گے. اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں ایک کر لو, ایک میں تیا پانچا کر دینا ہے میں نے بھائی. 4-5 کے لیے کس کے پاس آپ ٹائم سن کرتا لینا, ہے؟ آپ میں ایک ہی کر لو, clear آپ دوں وہ گا. آپ کی مرضی ہے, آپ ایک کر لو 2 کر لو, لیکن ہم چاہتے ہیں اس ایک لیے کر کہ لو آپ ایک بھی آئے تو ہمیں بتائیے دیکھو کب کرنا ہے سیفی ختم صاحب, نبوت پر. سیفی صاحب جی. دیکھیں آپ ہمیں وجہ بتائیں نا کہ آپ دیکھیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد صاحب کے کردار پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایسے اعتراضات ہیں ان کے کردار پر جس کا آپ جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. ابھی اگر یہاں پہ کوئی یہودی آ جائے, کوئی ہندو آ جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ تم نہیں کر سکتے. جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی فائدہ, اب سن لینا, سوال سن لو پھر جواب دینا, سوال سن لو پھر جواب دینا بھائی. اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دو, اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذات پہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آپ ہمیں بچے سمجھ رہے ہو, لوگوں کو بچے سے دیکھیں. ایک شخص جو جس سے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ باطل ہے, آپ نے کس سے لیا ہے؟ آپ پہ وحی تو نہیں آئی نا, آپ نے اپنے بزرگوں سے لیا. انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب سے لیا. انہی کی نبوت کو صحیح کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کو آپ باطل کرنے کی در پہ ہو نا. تو یہ کہ اس کا کردار اہم نہیں ہے, آپ کے دین میں اہم نہیں ہے, اس موضوع پہ قادیانیوں کے ساتھ گفتگو میں اہم نہیں ہے, یہ بہت ہی باطل بات ہے. اور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پہلے گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ آپ لوگ یہی فراڈ کرتے ہو, فریب کاری آپ کی یہی ہے کہ کبھی اس کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہو کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہو جائے, پھر اس سے وہ گفتگو وہی پہ پنسا رہے گا نا, پھر اس کے کردار تک نہیں جائے گا. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو سچا صدیق وعدہ دے رہا ہوں, اللہ کی قسم, قرآن کی قسم. پھر بعد میں نہیں کہنا کہ میں سرنڈر کر گیا. اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, پنجتن پاک کی قسم, میں آپ کو ختم نبوت پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 مناظرے دوں گا. آپ مرزا غلام احمد کے کردار پہ مجھے 2 مناظرے پہلے دے دیں, ٹھیک ہے نا. وجہ نہیں دیتے, وہ نہیں دیتے, جو وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تاریخ میں نہیں ہوا, یہ سب جھوٹ ہے. اس کا فائدہ بڑا واضح ہے, اور اس کے اصل وجہ جو آپ نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شخص کے کردار میں ایسے باتیں ہیں جن کا آپ دفاع نہیں کر سکتے, جس سے ثابت ہوگا کہ آپ کا مذہب ہو باطل گئی ہے. بات. جی سر, بات ہو گئی. جی صاحب خاموش بولا ہاں بھائی منصف صاحب. اچھا بھائی, ناظرین سن رہے ہوں گے کہ یہ جو منصف صاحب ہیں, یہ اپنے انصاف کا جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. کہ دیکھیں جب یا اللہ یاد او بھائی تم بات کرو نا مجھ سے, پوائنٹ پہ ٹائم ضائع نہ کرو, ادھر اور لوگ بھی منتظر ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی, میں جب بھی بولتا ہوں آپ بول پڑتے ہو. جس طرح سے آپ عوام کو متوجہ کرا رہے تھے, آپ ماڈریٹر کیوں ڈانٹ رہے ہو بھائی, آپ اپنی بات کرو. اچھا اپنی بات کریں گے نا, لوگوں کو بتا بھی تو دینا کہ بھائی کیا گیم کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ. بھائی سوال یہ ہے, نبوت 1 منٹ سن, نبوت جاری ہے. اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے, تو میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت منوا سکتا ہوں نا, یا دلیل دے سکتا ہوں. ایک بندہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ بھائی نبوت جاری ہے, ظاہر سی بات ہے اسے تو بھائی خامیاں نظر آنی ہی ہے ان کے اندر. آپ یہاں پر قسمیں کھا رہے ہیں, مجھ سے قسمیں لے لیجئے اگر آپ کے دل میں یہ کیا نام جو ہے نا وہ خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتا. لعنت اللہ علیہ. اپنے دل و دماغ سے یہ دیکھو, علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, بتا دیا علیہ السلام نہیں کہنا. میں بولوں بھائی میرے قابل ہے, میں بولوں گا, آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو یار؟ یہ کیا بات ہے, یہ تو زبردستی کی خام خواہ آپ ضد لگا رہے ہو, یہ کوئی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا, اگر آپ کے دل و دماغ میں دیکھیں بول پڑے آپ بھی جناب. حافظ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں, منصفی مشکل ہو رہی ہے آج. آپ خاموش کیجیے, ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, وہ آگ ببولا ہو رہے, دیکھیں چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے ان کا. جی کمپلیٹ کیجیے. اچھا ٹھیک. تو جی بات دراصل میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت اللہ علیہ پر ہم تب بات کر سکتے ہیں. یہ یار ان کو چپ خاموش کرو, دیکھیں یہ دل آزاری کر رہے ہیں. تو آپ دل آزاری کر رہے ہو نا, ایک شخص کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو بار بار علیہ السلام کہہ رہے ہو. ایک مجرم جو ہمارے نزدیک ایک مجرم ہے, جو ایک شیطان ہے, ایک مجرم ایک شیطان ہے, اس کو بار بار درود بھیج رہے ہو. تو یہ غلط ہے نا, درود نہ بھیجو نا. تو آپ کو بتا سر مرزا غلام احمد کہہ دو. دیکھیں آپ جان پوچھ کے یہ جان پوچھ فٹ کر رہے ہیں نا, تاکہ دل آزاری ہو اور پھر آگے سے یہ ریئیکشن. کیوں آپ کہہ رہے ہیں, کیوں ہماری دل آزاری کر رہے ہو؟ آپ کہہ دو مرزا غلام احمد صاحب, آپ نہ کہہ دو مسیح موعود علیہ السلام. آپ ساتھ کہہ دو, ہم کسی پہلے تم ان کے کردار پہ گفتگو کرنے کے تیار نہیں ہے, اس کو علیہ السلام بنا رہے. اور یہ دیکھو, یہ بول پڑے نا. اب سامعین اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ توجہ رکھنا. اس شخص نے مناظر کرنا ہی نہیں ہے, اس نے شخص نے یہی آیا کہ بھائی تم شرائط ہمارے مانتے ہو نہیں مانتے بھائی؟ ایک بات کرو,
اور بھائی آپ کے سامنے جو شرط رکھے ہیں وہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے. اچھا میرا ٹائم تو دیجیے نا مجھے کم سے کم. جی بھائی دیکھیے یہ بس سیدھی سادی سی بات ہے, ایک انسان جس کے جو کیا نام جس کا جو عقیدہ ہے وہ بلیو رکھتا ہے جس چیز پر, آپ اپنے بلیو کی بنا پر اس کو کہنے سے نہیں روک سکتے. ہندو اگر یہاں تو ہمارا بھی بلیف ہے نا, ہمارا بھی بلیف ہے کہ وہ شیطان ہے لعنت اللہ علیہ, ہمارا بھی بلیف ہے, تم نہیں روک سکتے نا, ٹھیک ہے بھائی تم بھی نہیں روک آپ انہیں سکتے, ذمہ داری کا نانا صحیح ہے, کہتے ہیں. آپ بھی نہ روکے ہم بھی نہ روکتے, صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ, صحیح ہے, یہ دیکھو آگے اپنی اوقات صحیح ہے. نکل گئی بس اتنی جو ہے شرط آپ کے سامنے رکھی ہے نا سیفی بھائی, آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھی ہے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں؟ مجھے میری بات سنیے, میری 2 ٹک بات ہے اسے خاموشی سے سن لیجیے بس, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی, جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں. مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے, الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا, لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا, میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا, میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا. میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی. آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی لعنت جھوٹے اللہ ثابت ہو جائیں گے, ان کی ذات پہ پھر بات کرنے کی ضرورت ہے ہی. یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول, اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ دے کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا, یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا. کیا آپ یہ دونوں یہ مناظرے کبھی ایک نہیں دن آئیں میں گے. کریں گے؟ چلیے اچھا میری بات صاحب آپ یہ دونوں مناظرے ایک اپنی دن میں بات کریں کہہ گے؟ چکا. ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ صاحب کر لینا, ورنہ ایک اس دن میں ہوں گے, لوگوں کو پتہ چل ایک جائے دن کہ میں یہ آپ کا دونوں مناظرے. تو آپ اجازت دونوں ہے مجھے مناظرے بات ایک دن کرنے میں کی, کریں گے؟ یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں. نہیں میرا خیال ہے یہی ہے, اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ فریز ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانیت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو, مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں کر سکتے, مجھے نہیں معلوم. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے. اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں, لیکن دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا, جھوٹا تھا, اس نے جھوٹ بولے, ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو, پر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا, کوئی اور نبی ہوگا. تو یہ انہوں نے جو دلیل دیا وہ تو بالکل باطل ہے. ثابت یہ ہوا میرے محترم, جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے, کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں, ہاتھ بھی اٹھایا, قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں ختم نبوت پر. یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر, غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا. وہی وجہ ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک کاٹ کے چلا گیا, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہم مانتے ہیں, گفتگو کریں گے, لیکن پہلے تم آ جاؤ. اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت. اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی, مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا. ختم نبوت پہ بالکل ان سے گفتگو کریں گے, بالکل ہمیں حاضر